الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن مجید کی ایک مختصر سورت سورۃ العصر ہے۔ مختصر مگر جامع سورت ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، وقت کی، بلا شبہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس سورہ میں، مختصر سورت میں، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، اور اس سے مستثنیٰ کیا ان لوگوں کو جن کے اندر چار باتیں ہیں۔ ایک ہے ایمان، دوسرے ہے عمل صالح، اور تیسرے ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ چار چیزیں ہیں وہ خسارے اور نقصان سے محفوظ اور بچے ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں۔ تو یہ سورت صرف 2 سطر کی ہے، بہت مختصر ہے مگر بہت جامع سورت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں اس سورے کی تفسیر میں لکھی ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہ انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے اور ساری دنیا کی خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں، تب بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے اس کا اپنے پیدا کرنے والے خالق پر، مالک پر ایمان ہو، اور اس خالق اور مالک نے انسانوں کی ہدایت اور ان کو راستہ بتانے کے لیے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان پیغمبروں پر اس کا ایمان ہو۔ اور جب ان پیغمبروں پر ایمان ہوگا تو پیغمبروں نے جو باتیں بتائی ہیں ساری باتوں پر ایمان ہوگا۔
اس وجہ سے اس کے اندر ایمان کی ساری ضروری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ جب مان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں سچے، تو پیغمبر نے جو کچھ بتایا سب پر ایمان لائیں گے، سب کو مان لیں گے۔ اب اگر کوئی شخص ظاہری طور پر یہ کہے کہ میں پیغمبر پر ایمان لایا ہوں، لیکن پیغمبر کی بتائی ہوئی بعض باتوں کو قبول کرے اور بعض باتوں کو نہ قبول کرے، اس میں شک شبہ کرے، اس کا انکار کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کو پیغمبر مانا ہی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر مانا ہوتا، سچا پیغمبر، تو ان کی ساری باتوں کو مانتا، کیونکہ سچے پیغمبر کی ہر بات سچی ہے۔ اس وجہ سے اس میں ایمان کی ساری ضروری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے۔ اسی وجہ سے جب دنیا میں پیغمبر آتے ہیں تو سابقہ پیغمبروں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس آنے والے پیغمبر پر ایمان لائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ پر یہودی ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ آئے تو ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائیں۔ جب آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں سب کے ذمے لازم ہو گیا کہ وہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لائیں، اور آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو بہرحال سب سے بنیادی چیز یہ ہے، ہم لوگ اس کو جانتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے اوپر اور اپنے پیغمبروں پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری صفت ہے عمل صالح۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ بھئی اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرو۔ عمل صالح اختیار کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی جنت کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ویا جہنم ہے اور ایک ڈائریکٹ جنت کا راستہ۔ تو ایک راستہ ہے جو دوزخ سے ہو کے جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو سیدھے جنت جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ سیدھے جنت میں جائے، جہنم میں جانا نہ پڑے، جہنم کا عذاب بھگتنا نہ پڑے، تو اس کو عمل صالح اختیار کرنا ضروری ہے۔ عمل صالح اختیار کرے گا سیدھے جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے مگر اس نے خدا نخواستہ نافرمانی کی زندگی اختیار کی، گناہ کا راستہ اختیار کیا، تو ہو سکتا ہے وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے۔ جیسے احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، تو بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ خود اپنے دست رحمت سے ایک مخلوق کو نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو جنت میں تو جا رہے ہیں یہ، مگر پہلے دوزخ میں گئے پھر جنت میں گئے۔ اور کچھ وہ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو سیدھے جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرو، نیک عمل کرو، گناہ سے بچو، نافرمانی سے بچو، یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ تو یہ دو باتیں تو ہو گئی اپنی ذات سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ خود نیک صالح بننے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیک اور صالح بنانے کی کوشش اور محنت کرے۔ اس کے بغیر پوری کامیابی انسان کو نہیں ملتی۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو نیک صالح بنانے کی کوشش محنت اپنی طاقت کے بقدر کریں، طاقت سے زیادہ نہیں۔
اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے، اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں ہے تو نہ روکے۔ اب دنیا میں اس وقت بہت ساری برائیاں ہیں، مگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، تو اس کا ہم سے سوال بھی ہونے والا نہیں، مگر جتنا طاقت میں ہے اتنے کا سوال ہونے والا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا طاقت میں اتنے کا اللہ نے پابند بنایا۔ تو اپنی طاقت کے بقدر اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم معاشرے کو صالح بنائیں، دوسروں کو نیک صالح بنائیں۔ اسی وجہ سے خسارے اور نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے صرف دو باتوں کا ذکر نہیں کیا کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا وہ خسارے اور نقصان سے بچ گیا، صرف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر اکتفا نہیں کیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اتنی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے جیسے خود نیک بننا ضروری ہے، ایسے ہی دوسروں کو نیک اور صالح بنانے کی، پورے معاشرے اور سماج کو اچھا بنانے کی محنت کرنا اپنی طاقت کے بقدر ضروری۔ اسی وجہ سے مشہور واقعہ ہے حدیث کا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک بستی کو الٹنے کا حکم فرمایا عذاب کے طور پر، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، جس بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر بھی کبھی اس نے معصیت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی۔ تو معلوم ہو رہا فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے پاس نیک اعمال ہیں، اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی اور گناہ کا کام نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ بستی کو الٹ دو، اس میں وہ بھی ہے۔ تو فرشتے عرض کر رہے ہیں یا اللہ، کیا اس کو نکال دیں وہاں سے، اس کو بچا لیں جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ، کہ اس کو پلٹ دو، اس کو الٹ دو، اس کے اوپر بستی الٹ دو، اسی کے ساتھ الٹ دو بستی کو، کیونکہ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں مگر اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں مگر اس نے ان نافرمانیوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر نہیں ہوا۔ بہت اہم یہ مضمون ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو حدیث ہے مشہور کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو سب سے کم درجہ 3rd کلاس پاس ہونے کا یہ ہے کہ بھئی دل سے اس کو برا سمجھے، ناگوار ہو، ناپسند ہو، دل سے اس کو برا سمجھے۔ فَبِقَلْبِهِ، اور فرمایا اس کے بعد کہ یہ اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں آج کل جو گناہ عام ہو گئے، دیکھو گناہ تو فسق ہے، نافرمانی ہے، جیسے ابھی آئی بات کہ اگر گناہ گار ہے تو جنت میں جائے گا چاہے سزا بھگت کے جائے، عذاب قبر کے بعد جائے، حشر کی سختیوں کے بعد جائے، جہنم میں جا کے جائے، مگر جائے، لیکن کفر اختیار کر لے گا تو جنت میں نہیں جائے۔ تو فسق و فجور، نافرمانی سے تو انسان بہرحال مسلمان تو رہتا ہے کہ بھئی گناہ کر رہا ہے، لیکن جب گناہوں کو برا سمجھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب برائی کو
صحیح سمجھ لیا جاتا ہے، جائز سمجھ لیا جاتا ہے، حرام کو حلال سمجھ لیا جاتا ہے. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے. اس وقت بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان گناہوں کو جائز سمجھتا ہے، نعوذ باللہ. اور مولویوں کو برا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ناجائز مولوی یہ نہیں بتا رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور کے ارشادات ہے، قرآن حدیث ہے. مگر بے حیائی کے بہت سے کام ہیں، برائیوں کے بہت سے کام ہیں. اس کو اب ایک آزاد طبقہ، لبرل طبقہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان رہتے ہوئے یہ سارے کام بھی ہمارے لیے حلال ہیں. ہاں، یہ خطرناک بات ہے. اتنی خطرناک بات ہے کہ ایمان چلا جائے گا، اس سے ایمان ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان اور عمل صالح کو نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تواصی بالحق، تواصی بالصبر کا خلاصہ یہی ہے. حق یعنی سچی بات، سچا عقیدہ، اس کی ایک دوسرے کو دعوت دینا، اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دینا، شرک سے بچنے کے لیے بتانا، لوگوں کو خدا سے جوڑنا، بندوں کی بندگی سے نکال کے خدا کی بندگی میں داخل کرنا، یہ تواصی بالحق ہے. اور صبر کے معنی ہوتے ہیں جمے رہنا، کسی چیز پہ جم جانا. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ عمل پہ جمنا. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تو مختصر ہماری سطح سے ہم نے باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ورنہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس چھوٹی سی سورت کی تفسیر میں کتابیں لکھی ہیں بڑی. تو بہرحال حق اور صبر کا خلاصہ یہ ہے کہ سچا عقیدہ اور عمل، اس کے اوپر جمنا اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا، یہ ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب بھی یہی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم دین کی ان باتوں کو جانتے بھی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم بھی اپنا نیک عمل کر کے مطمئن ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان اور عمل صالح پہ خسارے سے استثناء نہیں دیا، تواصی بالحق تواصی بالصبر کی بھی شرط لگائی. اسی وجہ سے اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں پر جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت میٹھے بنے ہوئے ہیں اور شریک بھی ہو رہے ہیں برائیوں میں، کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، ہاں، لوگوں کا دل توڑنا نہیں چاہتے، لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے، اللہ کا دین توڑنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے تیار ہے. تو ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے ویسا ہی ضروری ہے جیسا نماز روزہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ضرور، ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، ہم نہیں جا سکتے ہم نہ جائیں، زبان سے بول سکتے ہیں زبان سے بولیں، وہ بھی نہیں بول سکتے دل سے برا سمجھنا آخری درجہ، شریک نہ ہو اس مجلس میں، دل سے ناپسند کرے نہ گواہ. تو بہرحال یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے بھی صحیح معنوں میں باخبر نہیں ہوئے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے. دیکھیے اس چھوٹی سی صورت میں کیسی جامع باتیں ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.